البتہ اسپتال میں ایک فائدہ ضرور تھا کہ ہم گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر باڑھ کے باہر شہریوں کی حرکات و سکنات سے محفوظ ہو سکتے تھے۔ باہر کے مناظر کی دو چیزیں دیدنی تھیں۔ ہسپتال کے عقب سے بھارتی جے او سی شام کو اپنی فیملی سمیت بن ٹھن کر نکلتے۔ صوبیدار صاحب خود موٹی توند اور بفری ہوئی مونچھیں لے کر آگے آگے ہوتے اور ان کی شری میٹھی گلقند بننے کے باوجود گلاب کا پھول جوڑے میں سجائے ماتھے پر تلک لگائے اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ کبھی کبھی ان کے ننھے منھے بچے بھی باپ کی انگلی پکڑے ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے۔ دوسری جانب منظر گلائیڈنگ کلب کا تھا، جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لکڑی کے اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر محو پرواز ہوتے۔ ہم لان میں بیٹھے ہوتے اور وہ ہمارے سروں کے اوپر سے ایک آدھ چکر لگاتے۔ وہ ہماری پستی اور ہم ان کی بلندی کا نظارہ کرتے اور پھر سر سبز درختوں کی اوٹ میں اتر جاتے۔ بھلا یہ عیاشی جیل میں کہاں؟ لیکن یہ نظارے ہر وقت میسر نہ آتے تھے۔ عموماً ہمیں باڑھ کے اندر کی دنیا میں محو رہنا پڑتا، اور یہ دنیا رنج، دکھ، اندوہ اور یاس کی دنیا تھی۔ ہسپتال میں 300-400 افراد تھے جو نومبر 1972 میں اپنے اپنے کیمپوں سے اس واضح یقین دہانی پر روانہ ہوئے تھے کہ سب لوگ پاکستان جا رہے ہیں، لیکن انہیں پاکستان بھیجنے کی بجائے آگرہ ریلوے اسٹیشن پر اتار لیا گیا، اور آج تک کسی نے ان کی ٹرین کی تاخیر یا تسنیخ سے متعلق ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ یہ اب بھی امید لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی روح پہلی صبح طلوع ہوگی، کاغا بولے گا، ہمیں بلاوا آئے گا کہ چلو گرانے غربت سوئے وطن چلو۔ لیکن گزشتہ 2 مہینے سے ایسی کوئی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے روز ہی مجھ سے پوچھا، کیمپ میں کیا خبر ہے؟ زخمی اور مریض کب جا رہے ہیں؟ میں نے دیانتداری سے کہا، ایسی کوئی خبر نہیں۔ کہنے لگے، خبر نہ سی، کیا سرائیاں کیا ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ ان کی امیدوں کے ٹمٹاتے دیے کو تیل کی ضرورت ہے۔ میں نے اس میں تیل کی چند بوندیں نچوڑنے کی خاطر کہہ دیا، بس 2-4 ہفتے میں آپ جانے والے ہیں۔ 2-4 ہفتے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ بس 2-4 روز کی بات ہے، بلکہ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ بس 2 گھنٹے ہی کا نوٹس دے کر ہمیں روانہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے میری خبروں کو اپنی توقعات سے کم پر پاتے ہوئے کہا، شاید جیل میں باہر کی خبریں مشکل سے پہنچتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں انہیں کوئی خوش کن خبر سناتا تو وہ ضرور کہتے، ہاں بھائی، جیل تو خبروں کا مرکز ہے، بھارتی عملہ، بھارتی اخبار اور ریڈیو وغیرہ موجود ہیں۔ کشت امید کی آبیاری کرنے کے مختلف بہانے تلاش کرنا ان مریضوں کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ کبھی سوچتے کہ ہمارا علاج معالجہ اس لیے بند ہے کہ ہم پاکستان جانے والے ہیں، کبھی اندازہ لگاتے کہ اگر ساتھ والی بیرک میں رات کو کرانے والے مریض کو بے وجہ آرام آ گیا ہے تو ضرور وطن واپسی کا شگون ہے۔ اگر آج تیسری بیرک سے نکلنے والا کبڑا مریض کم کبڑا دکھائی دیتا ہے تو ضرور وطن واپسی کی نوید نے اس کی کمر سیدھی کر دی ہوگی۔ دائیں بیرک سے لڑنے والے پاگلوں میں سے آج کسی نے دوسرے کا سر نہیں پھوڑا، کیونکہ ان کے تحت الشعور میں وطن روانہ ہونے کا مژدہ پہنچ گیا ہے۔ بس یوں ہی امید کے بلبلے بنتے اور ٹوٹتے رہتے۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے مریضوں کا حال چال پوچھنا شروع کر دیا۔ ایک جی او سی نے کہا، جنگ میں میرا دایاں بازو اور ٹانگ زخمی ہوئی تھی، آپریشن کی بجائے بس وقتاً فوقتاً مرہم پٹی ہوتی رہی۔ اب حال یہ ہے کہ ٹانگ سکڑ کر چھوٹی ہو چکی ہے اور بازو کی ہڈیوں میں پیپ پڑ چکی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان جا کر آپریشن کراؤں گا۔ ایک این او سی نے بتایا، میرے پیٹ میں پھوڑا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر بر وقت آپریشن نہ ہوا تو اس کے پھٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستانی توجہ نہیں دیتے۔ امید ہے کہ یہ نوبت آنے سے پہلے پاکستان پہنچ جاؤں گا، ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے اپنے وطن کی سرزمین کو چوم لوں، پھر چاہے واگا پر ہی دم توڑ دوں، کوئی فکر نہیں۔ ایک 60 سالہ باریش بزرگ نے بتایا، میں نے 5 جنگیں لڑی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم مشرق وسطیٰ میں، دوسری برما میں، پاکستان بننے کے بعد کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا اور 1965 میں سیال کوٹ کے محاذ پر لڑا۔ 1971 میں ہمارے گاؤں نزد چکوال میں ڈھول بیٹ کر اعلان کیا گیا کہ مشرقی پاکستان میں مدد پہنچانی ہے، والنٹیئرز چاہیے، تو میں نے والنٹیئر کر دیا اور ای پی سی اے ایف ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز میں بھرتی ہو کر سلٹ چلا آیا۔ میں نے اس کی صحت اور حوصلے کی تعریف کی تو کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ بھارت کے خلاف اگلی لڑائی میں بھی حصہ لوں گا۔ صرف آنکھیں، دانت اور کان جواب دے گئے ہیں، لیکن ٹانگیں اور بازو آج کے نوجوانوں سے بھی مضبوط ہیں۔ پی ڈبلیو ہسپتال میں میری ملاپ کی مہم زوروں پر تھی کہ ایک ساتھی افسر نے کہا، سپاہیوں سے ملنا منع ہے، ہمارا نام تو پاکستان جانے والوں کی فہرست میں ہے، حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کہیں فہرست سے نام نہ کاٹ دیا جائے، تم احتیاط کرو ورنہ واپس جیل بھیج دیے جاؤ گے۔ وہ ابھی پندو نسائے میں محو تھے کہ 2-3 بپھرے ہوئے پاگل لڑتے جھگڑتے ہماری بیرک میں آ پہنچے۔ باقی مریض ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک پاگل چلا رہا تھا، یہ پاکستان ہے، کون کہتا ہے پاکستان جاؤ؟ میں پاکستان نہیں جاؤں گا، یہی پاکستان ہے، میں گولی مار دوں گا، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ دوسرا پاگل ہندوستان پر برس رہا تھا، لاؤ اندرا گاندھی کو، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اندرا کے بغیر کسی سے بات نہیں کروں گا، میں دلی جاؤں گا، ہرا جھنڈا لے کر جاؤں گا، لاؤ اندرا گاندھی کو میرے سامنے۔ ایسے پاگلوں کی تعداد زیادہ تھی اور جوں جوں قید اپنا اثر دکھاتی تھی،
کمزور اعصاب والے اپنے حواس کھوتے جاتے تھے۔ بجزے دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی نہیں مانی جاتی۔ سپاہیوں سے میل ملاپ پر پابندی سے مجھے آگاہ کیا گیا تو میں نے ساتھی افسروں کے ساتھ وقت کاٹنا شروع کر دیا۔ افسروں میں میجر اقبال سے میرے درینہ تعلقات تھے۔ وہ سپلائی کے محکمے سے متعلق ہونے کی وجہ سے میری جملہ ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ مثلاً جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ دال روٹی سے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور مجھے اچھی نثر کی بھوک رہتی ہے تو وہ شگفتہ نثر لکھ کر پیش کرتے اور انکسار سے کہتے، آپ جس ضیافت کے عادی ہیں یہ ناچیز اس کا نعم البدل تو نہیں، بس سلاد سمجھ کر قبول فرمائیے۔ میں ان کے نثر سے لطف اندوز ہوتا تو یہ فروٹ کے طور پر دوسروں کو شعر سنا کر توازے کرتے۔ میں نے کئی بار ان سے حفیظ جلندری کی لے میں علامہ اقبال کا کلام سنا، ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ میجر اقبال کے ساتھ والی چارپائی پر ایک اور صاحب تھے جنہیں شاعری کے علاوہ بھی کوئی ذہنی مرض تھا۔ جب وہ لہر میں ہوتے تو مجھے اور میجر اقبال کو سامعین بنا کر شعر نچھاور کرنے لگتے اور ہم بلا چوں چراں سنتے رہتے۔ لیکن جب ان کا موڈ نہ ہوتا اور ہم استدعا کرتے کہ حضور شعر عطا ہو تو غصے سے کہتے، کیا تم نے مجھے پبلک انٹرٹینر یعنی بازاری تماشا گر سمجھ رکھا ہے؟ تھوڑی دیر بعد خود ہی اپنا تلا کلامی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے، برخوردار معاف کرنا، میرا ذہنی توازن درست نہیں، کبھی کبھی عجیب بکواس کر جاتا ہوں جس کا بعد میں مجھے افسوس ہوتا ہے۔ یہ صاحب سرکاری طور پر بے دھیانی اور پریشان خیالی کے مریض تھے۔ ایک دن بھارتی نرسنگ سپاہی نے انہیں برج کھیلتے ہوئے دیکھ لیا اور شکایت کر دی کہ جو شخص تاش کے 52 پتے یاد رکھ سکتا ہے بے دھیانی اور پریشان خیالی کا شکار کیسے ہو سکتا ہے؟ گواہی معتبر ٹھہری اور انہیں کچھ عرصہ بعد سینٹرل جیل آگرہ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن ہسپتال سے کیمپ لوٹنے والوں میں صرف برج کے قصوروار کھلاڑی ہی نہ تھے بلکہ بعض اوقات بھارتی ارشادات کی مکمل تعمیل کرنے والے قصوروار بھی وطن لوٹنے کی بجائے کیمپ میں واپس بھیج دیے جاتے۔ مجھے یاد ہے ایک بعضوق کپتان صاحب بطور مریض آگرہ سے دور کسی کیمپ سے PW ہسپتال میں منتقل ہوئے تھے۔ ایک روز ایک بھارتی NOC ان کے پاس آیا اور کاغذ پھیلا کر کہنے لگا، میں آپ کے پرانے کیمپ سے آیا ہوں، پرسوں مریضوں کی گاڑی پاکستان روانہ ہو رہی ہے، آپ اپنے سامان کی رسید پر دستخط کر دیں۔ کپتان صاحب نے پوچھا، سامان کدھر ہے؟ اس نے پرانا ٹرانزسٹر سامنے کر دیا۔ کپتان صاحب نے کہا، ٹرانزسٹر کے اس پنجر کا تعلق میرے جاپانی ریکارڈ پلیئر اور 3 درجن ریکارڈ سے نہیں ہو سکتا، اور میرا کیمرہ اور طلائی انگشتری کہاں گئی؟ جواب ملا، اگر ایسی چھان بین میں پڑے تو گاڑی سے رہ جاؤ گے، بس سوچ لو۔ کیپٹن صاحب نے سوچ لیا کہ پاکستان پہنچنا مقدم ہے، چیزیں تو پھر مل سکتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دستخط کر دی اور بھارتی NOC کاغذات کی تکمیل کر کے واپس چلا گیا۔ 2-3 روز بعد مریضوں کی گاڑی پاکستان روانہ ہوئی، لیکن اس میں کپتان صاحب سوار نہیں تھے، انہیں جیل جانے والے ٹرک میں سوار کیا جا چکا تھا۔ ہسپتال سے کیمپ میں منتقلی کوئی بڑا عذاب نہیں تھا، لیکن جس کی نگاہیں واگا پر لگی ہیں اسے جیل بھی بھیج دیا جائے تو صدمہ ضرور پہنچتا ہے۔ لوگ ہسپتال سے کسی نہ کسی بہانے جیل یا کیمپ میں ایک ایک کر کے بھیجے جاتے رہے، لیکن مجھے قسمہ پرسی کے عالم میں ہسپتال میں ہی رکھا گیا۔ ہسپتال میں قیام کے دوران ہی اسیری کی دوسری بقرہ عید آئی۔ عید کے باوجود روزانہ کے مینیو یا روزمرہ کے لباس میں کوئی فرق نہ پڑا، وہی سبزی دال، گوشت، چاول وغیرہ، اور وہی مریضانہ دھاری دار پاجامہ اور بش شرٹ، اور یہ کپڑے بھی ایسے کہ پہننے والے کا مذاق اڑاتے۔ پہننے والے کے قد و قامت کے لحاظ سے کبھی پاجامہ سکڑ کر نکر بن جاتا اور کبھی بش شرٹ پھیل کر اچکن لگتی۔ مجھ جیسا شخص تو ایسے لباس میں اور بھی کارٹون لگتا۔ میرا پاکستانی بنیان بھارتی بش شرٹ سے طویل تر اور عظیم تر دکھائی دیتا۔ انہی کپڑوں سمیت اپنے سپاہی مریضوں کے ساتھ عید پڑھنے کی مشروط اجازت ملی۔ شرط یہ تھی کہ وہاں آپس میں بات چیت نہیں ہوگی، خطبہ اور وعظ سننے کے لیے اردو داں مجھ سے موجود ہوں گے، خبردار اگر کسی نے ایسی ویسی بات کی۔ ہم سب گھاس پر صف بستہ بیٹھ گئے۔ ایک صاحب علم مریض نے اینٹوں کے ممبر پر بیٹھ کر ہمیں عید قرباں کی فضیلت سمجھائی، پھر عید پڑھائی اور ہم اٹھ کر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ بھارتی انٹیلیجنس اور گارڈ ڈیوٹی کا عملہ پاس کھڑا عید ملن کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک بھارتی سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ مسئلے بھی عجیب ہیں، افسر اور سپاہی میں تمیز ہی نہیں، پہلے اکٹھے زمین پر بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر گلے ملنے لگے۔ ہماری فوج میں تو افسر سپاہی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتے۔ دوسرے نے جواب دیا، وہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تم نے دیکھا مسئلے گلے ملنے کے بڑے شوقین ہیں۔ ابھی 2 ماہ ہوئے عید الفطر پر اسی طرح پوجا پاٹ کر کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے، اس کے بعد سب اکٹھے ہی رہے، کوئی کسی سے جدا نہیں ہوا، آج پھر گلے مل رہے ہیں۔ ہوا کوئی پردیس سے عرصے بعد آیا تو گلے مل لیا۔ وہ ہماری حرکات پر تبصرہ کرتے رہے اور ہم واپسی اپنی اپنی بیرکوں میں چلے گئے۔ عید کے چند روز بعد مجھے ملٹری ہاسپٹل میں چند سپاہیوں سمیت برائے معائنہ بھیجا گیا۔ وہی ٹرک، وہی ہتھ کڑی، وہی آنکھوں پر پٹی، وہی گارڈ وغیرہ کے لوازمات جن پر ہماری نقل مکانی کے موقع پر اسی سنجیدگی سے عمل کیا جاتا جیسے شادی یا موت کی رسوم پوری کی جاتی۔ اس بار صرف اتنا اضافہ ہوا کہ میری ہتھ کڑی کا ایک کنگن میری کلائی میں تھا اور دوسرا اس ہم وطن سپاہی کی کلائی میں، یعنی ایک تیر سے 2 شکار۔
یوں اسیری میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بقرہ عید کے موقع پر صرف بغل گیر ہونے کا ہی موقع نہ ملا، بلکہ ایک ہتھ کڑی میں سفر کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ ملٹری ہسپتال میں ہمیں ٹرک سے اتار کر ہتھ کڑی اور آنکھوں کی پٹی سمیت زمین پر بٹھا دیا گیا۔ پاؤں کی چاپ، بچوں کی آواز اور افسروں کی ڈانٹ کانوں میں پڑتی تو پتہ چلتا کہ ہم کسی آباد جگہ میں بیٹھے ہیں۔ جب دواؤں کی بو اور مکسچر کی مہک ناک میں ٹکرائی تو یقین آیا کہ ہم واقعی ہسپتال میں ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ گرد و پیش کے مناظر کو سننے اور سونگنے کے بجائے دیکھنا بھی چاہیے۔ میں نے کان یا آنکھ کھجانے کے بہانے ایک آنکھ سے پٹی اس طرح سرکائی کہ رائفل بردار سنتری کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ شاید کسی شری متی کو تاک رہا تھا۔ میں نے کانی آنکھ سے سارا منظر خوب سیر ہو کر دیکھا۔ باوردی افسروں کی شری متیاں اور بچے سوٹ پہنے، شہری رنگ برنگی ساڑیاں، وضع وضع کی گاڑیاں، طرح طرح کے آدمی، تماشائیوں کا ایک ہجوم ہسپتال برآمدے میں کھڑا مجھے اور میرے 5 ساتھیوں کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ ہم میں افسر یا سپاہی کی کوئی علامت نہ تھی۔ وہ ہمیں بس قیدی سمجھ کر دیکھتے رہے۔ ایک عورت نے ہماری طرف انگلی بھی اٹھائی۔ قیدیوں پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے تھے۔ تماشا اور تماشائی بنے گھاس پر بیٹھے رہے۔ اتنے میں اسٹریچر پر ایک قیدی کو برآمدے سے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ اسٹریچر کے آگے پیچھے 2 سنتری سنگینے تانے قدم سے قدم ملا کر یوں مستعدی سے چل رہے تھے گویا قیدی میں ابھی قوت پرواز آ جائے گی اور وہ اسے ہوا میں نشانہ بنا کر زمین پر گرا لیں گے۔ لیکن یہ قیدی آپریشن تھیٹر میں گیا تو زندہ واپس نہ آ سکا۔ سنتریوں کو مایوس ہو کر سنگینے نیچے کیے واپس جانا پڑا۔ میت مردہ خانے بھجوا دی گئی۔ پتہ نہیں کون تھا بیچارہ، کتنے ہاتھ وطن میں اس کی سلامتی کے لیے اٹھتے ہوں گے، کتنی آنکھیں اس کی راہیں تکتی ہوں گی۔ کاش میں نے اپنی آنکھوں سے پٹی نہ سرکائی ہوتی، میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا۔ ہسپتال میں ہمیں باری باری اندر بلایا گیا۔ میں اندر گیا تو میرے معالج نے ایک نظر میری آنکھ کو دیکھا، لیکن اسے کہیں درد نظر نہ آیا۔ جھوٹا، مکار، دغا باز قسم کے جذباتی ٹیکے لگا کر اس نے مجھے دوسرے ساتھیوں سمیت واپس PW ہسپتال بھجوا دیا۔ خدایا، تو نے درد کو نظر آنے والی چیز کیوں نہ بنایا؟ کم از کم مکار اور دغا باز کے القاب تو نہ سننے پڑتے۔ PW ہسپتال میں مزید 2 ہفتے لا علاج پڑا رہا اور اس عرصے میں اپنے ساتھیوں کی حرکات و سکنات کا مطالعہ کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اب ان سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا ہے اور وہ جلد وطن جانے کے لیے بےتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کو تیار نہیں جس کی پاداش میں ان کا نام پاکستان جانے والوں کی فہرست سے کاٹ دیا جائے۔ میرے سوا سب کے نام فرشت اول، دوم، سوم اور چہارم میں تھے۔ وطن واپسی کے لیے بھارتی عملے کی خوشنودی ہر ایک کو عزیز تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اپنی یا کسی اور کی خطا کی وجہ سے پاکستان جانے سے رہ نہ جائے۔ یوں معلوم ہوتا تھا ان میں سے ہر کوئی گہرے پانی میں غوطے کھا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں امید کی رسی ہے جس کا سرا بھارتی عملے کے ہاتھ میں ہے۔ گویا جب کوئی بھارتی کارندہ رسی کا سرا چھوڑے گا یہ مریض غوطے کھاتا ڈوب جائے گا۔ اس انتہائی احتیاط اور خوشنودی کے متعلق کئی لطیفے بھی مشہور ہوئے۔ یعنی ایک مریض کو بھارتی نرسنگ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، تم نے سانس کیوں لیا؟ تو مریض نے نہایت نرمی سے جواب دیا، حضور میری خطا معاف، میں نے سانس نہیں لیا، ضرور کسی اور کے سانس کا آپ نے مجھ پر شبہ کیا ہے۔ یا بھارتی عملے کا کوئی فرد کسی مریض کو کہتا کہ لیٹے لیٹے یہ بازو تم نے کیوں ہلایا؟ تو انکسار میں ڈوبا ہوا جواب ملتا، نہیں جناب، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب سے میں اس ہسپتال میں آیا ہوں میں نے یہ بازو نہیں ہلایا، یہ بازو تو دراصل ہلنا جلنا جانتا ہی نہیں۔ مجھے ان مریضوں پر ترس آنے لگا جن کے اعصاب سے بھارتی حکام کھیل رہے تھے۔ نت نئی فہرست اٹھا لاتے اور کہتے دلی سے حکم آیا کہ نئی فہرست بناؤ۔ امید اور تیز ہو جاتی، فہرست مرتب ہو کر چلی جاتی اور بات بات پر دھمکیوں کا دور شروع ہو جاتا کہ اگر ریڈ کراس کے سامنے خوراک یا دوائی کی شکایت کی تو تمہارا نام فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ پاکستان جانے والا بیمار جس کی گاڑی اچانک آگرہ آ کر رک گئی ہو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کا نام فہرست سے نکال دیا جائے؟ مجھے اس ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہر طرف بیمار، زخمی، پاگل اور نیم پاگل، اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کے اعصاب سے بھاری عملے کی چھیڑ چھاڑ۔ میں تنگ آ گیا۔ مجھے نہ دوا ملتی اور نہ کسی فہرست میں میرا نام تھا۔ بھلا میں کیوں یہاں کے مریضانہ ماحول میں کڑتا رہوں؟ چنانچہ ایک روز حسب معمول جب پاکستانی ڈاکٹر معائنہ کرنے آئے تو میں نے میجر افتخار سے درخواست کی کہ وہ کسی طرح مجھے جیل بھجوا دیں۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے مدد کرنے کی حامی بھر لی اور 2-3 روز بعد میرے ڈسچارج کی اطلاع آ گئی۔ ہسپتال کے ساتھیوں نے مجھے الوداعی پارٹی دینے کے لیے کوپن جمع کیے۔ میں نے اپنی ضیافت کے لیے چندہ دینا چاہا تو پتہ چلا کیمپ نمبر 44 والا سکہ یہاں نہیں چلتا۔ بہرحال 1 روپیہ فی کس کے حساب سے اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مجھے باعزت طور پر رخصت کیا جا سکے۔ بھارتی GCO کو رشوت دی گئی کہ وہ راشن کے ساتھ ہمیں گاجر، چینی اور دودھ لا دے۔ اس نے منہ مانگی رشوت اور منہ مانگے دام لے کر یہ چیزیں مہیا کر دیں۔ اب گاجر کا حلوہ پکانے کے لیے افسروں نے اپنی اپنی خدمات پیش کیں۔ میجر قریشی نے کہا، میں اپنے قیام امریکہ کے دوران کئی ڈشز پکانے میں دسترس حاصل کر چکا ہوں، لہذا حلوہ میں پکاؤں گا۔ باقی حریف امریکہ کا نام سنتے ہی مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔
لیکن افسوس کہ یہاں امریکن طرز کا کچن نہ تھا، نہ گیس کا چولہا، لے دے کے ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی تھی جو ہر وقت دھوئیں سے اٹی رہتی تھی اور اس میں صرف چولہے سے نکلتا ہوا شعلہ ہی نظر آ سکتا تھا۔ مگر میجر قریشی نامساعد حالات سے ذرا بھی نہ گھبرائے اور اپنی بشرٹ کی آستین چڑھا کر لنگر میں گھس گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم ان کی خبر لینے گئے تو دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں سے پانی بہنے والا پوچھ رہے ہیں اور دوسرے سے چمچ چلا چلا کر حلوے کا پانی خشک کر رہے ہیں۔ ہمیں نہایت اعتماد سے کہنے لگے، تم جاؤ، بس 10-15 منٹ کی بات ہے۔ ہم باہر آ گئے۔ 15-20 منٹ بعد میجر قریشی آنکھیں پوچھتے ایک لانگری کو دیچکا اٹھوائے باہر آئے۔ ہم استقبال کے لیے لپکے تو دیکھا کہ حلوے کا قلب و جگر جل گیا ہے اور دیگچے کے سینے سے جدا ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میجر قریشی نے ماہرانہ رائے دی کہ دراصل دیگچے کا پیندہ پتلا تھا، بس حلوہ جل گیا، کوئی بات نہیں، پاکستان میں اس سے کہیں بہتر حلوہ پیش کروں گا۔ واقعی میجر قریشی کا تجزیہ درست تھا۔ ہلکے پھلکے پیندے والے تو ذرا سی آنچ نہیں سہ سکتے، متواتر 8 گھنٹہ آگ کیسے برداشت کرتے۔ ڈائن آؤٹ، الوداعی ضیافت کی رسوم صبح سویرے ہی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنا بیگ سنبھالا اور ٹرک، سنگین گارڈ، ہتھ کڑی اور آنکھوں کی پٹی کی آزمودہ لوازمات سمیت سینٹرل جیل آگرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر وہی پاؤں، وہی خارے میگلاں ہوں گے۔ اگلا چیپٹر، اسیری کا دوسرا سال۔ ہسپتال میں چند ہفتے گزار کر دوبارہ جیل میں داخل ہوا تو یوں محسوس ہوا کہ کسی دیار غیر میں بے وجہ خاک چھان کر اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ وہی مانوس سا ماحول، وہی دار و رسن، وہی خارے مغلیاں جو میرے دمساز بھی تھے اور ہمراز بھی، وہی سنگینے اور پہرے دار جو میرے قاتل بھی تھے اور دلدار بھی، اور وہی کرنل اپادھیائے جو گاہے مہربان تھا گاہے نامہربان۔ اس کے علاوہ بلا میں ان اونچی اونچی فصیلوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا جو مجھے دنیا کے لہو لعاب سے الگ رکھ کر ہمیشہ بلند سے بلند تر دیکھنے پر مجبور کرتی تھیں، اور بلند بینی تو بلند کرداری کا پہلا زینہ ہے۔ جیل کے 2-3 پھاٹک گزر کر جب دارالعوام جاتے ہوئے ڈسپنسری کے پاس سے گزرا تو بھارتی میجر ملک اور پاکستانی سرجن میجر بشیر پاس کھڑے تھے۔ بشیر صاحب نے میری آنکھ کی مزاج پرسی کی اور میجر ملک نے میری۔ میجر ملک کو چڑ تھی کہ میں اس کو چکمہ دے کر ہسپتال چلا گیا۔ کہنے لگا، آخر تم ہو آئے نا ہسپتال سے؟ میں نے کہا جی ہاں، سالانہ تفریحی چھٹی کا حق بنتا تھا، سوچا ذرا سیر و تفریح ہو جائے۔ خلاف توقع وہ طنز نشتر سہ گیا اور اس نے ناراض ہو کر مجھے سیل نہ بھجوایا۔ شاید ایک انسان دوست کی موجودگی میں وہ ذرا انسانیت کے قریب آ گیا تھا، یا اس نے آج کم پی تھی اور نشے میں دھت آمرانہ احکام صادر نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنی بیرک میں پہنچا تو سب خوشی خوشی میرے گرد جمع ہو گئے، جیسے میں ولایت کی سیاحت سے واپس آیا ہوں اور ابھی وہاں کے حقائق و تحائف انہیں پیش کروں گا۔ میرا دامن تہی ہونے کے باوجود وہ میرے پاس بیٹھے سوال پہ سوال پوچھتے رہے۔ یہاں سے کیسے گئے، کہاں کہاں گئے، کدھر رہے، کیسے رہے، کون کون ملا، ہسپتال کی کیا خبریں ہیں، کیا ادھر فرار ہونے کے مواقع بہتر ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں کی دل جوئی کے لیے ان سوالوں کے جواب دیتا رہا، لیکن میرے دل میں رہ رہ کر یہ خواہش کلبلا رہی تھی کہ میں جلد سے جلد بھارتی چیتھڑے اتار کر وہ نئے کپڑے پہنوں جو میرے ہسپتال جانے سے پہلے 29 دسمبر 1972 کو پاکستان سے آئے تھے، اور میں نے دوسرے ساتھیوں کی طرح انہیں بقرہ عید 16 جنوری 1973 کے موقع کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ 1 سال سرکاری وردی میں دن رات بسر کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا اور اب جسم کی نس نس التجا کر رہی تھی کہ اے قفص انصری کے مالک، کبھی ہمیں اس شکنجے سے نجات دلا۔ میں نے فوراً خاکی پتلون اور ملیشیا کی قمیض اتار کر پرے پھینکی اور سفید شلوار، سفید بنیان اور سفید کرتے پر فاتحائی جرسی اور اس کے ہم رنگ مفلر اور جراب پہنے۔ اس نئے کپڑوں پر پہلے میں نے نگاہ الفت پھیری، پھر دستے شفقت، پھر بھی تسلی نہ آئی تو انہیں آنکھوں سے لگایا۔ یوں محسوس ہوا کہ پاکستانی کپڑے نہیں پہنے، پاکستان سے بغل گیر ہو گیا ہوں۔ ذرا شیشہ تو دیکھوں، نئے روپ میں کیسا جچتا ہوں۔ ہائیں، میں تو اچھا بھلا معزز شہری دکھائی دیتا ہوں۔ انسان کے حلیے سے کپڑوں کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ میرے معزز ہونے پر صرف PW کے داغ ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہاں اس چھاپ کے بغیر کوئی کپڑا قابل استعمال نہیں سمجھا جاتا، جیسے سرکاری مہر کے بغیر سکہ رائج نہیں ہو سکتا۔ احباب نے کپڑوں کی داد اور مجھے مبارکباد دی، پہننے والے کو چاہا، بھیجنے والے کے انتخاب کو سراہا۔ بعض نے اس جشن جامہ پوشی کو روزے عید سمجھ کر گلے لگایا۔ کپڑوں میں کتنی کشش ہوتی ہے۔ آرائش جمال سے فارغ ہوا تو میں نے دارالعوام کا جائزہ لیا کہ میری غیر حاضری میں اس خانہ ویران میں کیا تغیرات آئے۔ بظاہر کوئی فرق نہ تھا، وہی تاش اور شطرنج کی بازی، وہی کتب بینی و بخیہ گری، البتہ چند اور مشاغل بھی ایجاد ہو چکے تھے۔